جب ہم شجاعت، وفاداری اور بے خوفی کی بات کرتے ہیں تو سب سے روشن نام حضرت علی بن ابی طالب کا آتا ہے۔ وہی علی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کا لقب دیا۔ آئیے چلتے ہیں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی 17 تاریخ میدان بدر کی طرف۔ ناظرین، آپ نے کہانیوں اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیسا تھا۔ ناظرین، آج میں آپ کو حقیقتاً پس منظر کی طرف لے کر جانے والا ہوں جس میں حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوا تھا۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں مسلمان تعداد میں کم، وسائل میں کمزور اور حالات میں آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ دوسری طرف مکہ کے سردار غرور اور طاقت کے نشے میں چور تھے۔ آخر کار وہ دن آیا جسے تاریخ نے غزوہ بدر کے نام سے ناظرین، مسلمان تقریباً 313، کفار قریش تقریباً 1000، سامان جنگ نہ ہونے کے برابر، مگر ایک چیز تھی جو سب سے بڑی تھی، وہ تھا ایمان۔ ناظرین، میدان بدر کا وہ لمحہ جب جنگ شروع ہوئی، عرب کے روایت کے مطابق مقابلہ ایک ایک کر کے ہوا۔ قریش کی طرف سے 3 نامور پہلوان نکالے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے 3 جوانوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور نوجوان شیر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ اس وقت صرف 20 سال سے کچھ زیادہ کے تھے، مگر دل ایسا مضبوط جیسے پہاڑ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ اور ولید کا مقابلہ کیسے ہوا، آئیے چلتے ہیں اس لمحے کی طرف۔ ولید غرور سے آگے بڑھا، اس کی تلوار چمک رہی تھی، لیکن حضرت علی کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ چند لمحوں کی تلوار بازی کے بعد ایک بھرپور وار اور ولید زمین پر گرا۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی فتح کا پہلا اشارہ تھا۔ ناظرین، جنگ کا آغاز اس لمحے سے ہوا۔ مبارزت کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی، گرد اڑ رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھی اور نعرہ تکبیر فضا میں گونج رہا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ نے اس جنگ میں متعدد دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ان کی تلوار ذوالفقار بجلی کی طرح جل رہی تھی، ہر وار میں عزم تھا، ہر قدم میں یقین تھا۔ وہ صرف لڑ نہیں رہے تھے، وہ حق کا پرچم بلند کر رہے تھے۔ ناظرین، میدان بدر میں اللہ کی مدد کیسے ہوئی، آئیے چلتے ہیں اس لمحے کی طرف۔ ناظرین، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جو مسلمانوں کی مدد کو آئے تھے۔ وہ یہ لمحہ تھا جب ایمان نے تعداد کو شکست دی تھی۔ آخر کار کفار قریش کو شکست ہوئی، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی فوجی کامیابی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ کا مقام کیوں بلند ہوا، آئیے چلتے ہیں ناظرین اس بات کی طرف۔ ناظرین، ایک تو حضرت علی رضی اللہ 20 سال سے کچھ زیادہ کے تھے اور کم عمری کے باوجود ایک بہادری کی مثال تھے، اور دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار اور وفادار تھے۔ تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان سے کبھی بھاگے نہیں، میدان میں سب سے آگے رہتے تھے۔ چوتھی بات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیٹھ نہ دکھائی۔ بدر کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ کی عظمت اور بڑھ گئی اور وہ ان کے دلوں پر چھا گئے۔ ناظرین، اس کہانی سے اگر آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ ہوا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ناظرین، نتیجہ یہ تھا، غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا، عمر نہیں ایمان طاقت دیتا ہے، وسائل نہیں یقین فتح دلاتا ہے، سچا سپاہی وہ ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو۔ آج بھی جب شیر خدا کا نام لیا جاتا ہے
تو بدر کا میدان یاد آ جاتا ہے، وہ نوجوان جو تلوار لے کر نکلا تھا تاریخ میں امر ہو گیا۔ ناظرین، اس کہانی کا اختتام یہ تھا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔